اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 اور 281 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے فراغت اور خوشحالی تک، اور اگر بخش دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کاش کہ تم جانتے۔ اور ڈرو اس دن سے جب لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے فراغت اور خوشحالی تک، اور اگر بخش دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کاش کہ تم جانتے۔ یہاں انسانی حقوق کی عظیم ضمانت ہے، یعنی اگر مقروض تنگ دست ہو یا کسی اور شرعی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو قرض خواہ کو ہرگز یہ حق نہیں کہ اس کی جائیداد نیلام کر کے اپنے قرض وصول کر لے، بلکہ فرمان الہی کے مطابق اس پر لازم ہے کہ مقروض کو مہلت دے اور انتظار کرے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے بخش دو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت احسن ہے۔ اسی آیت سے شریعت نے یہ حکم نکالا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا، معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کی مالی مدد کی، مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے پینے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث اس ضمن میں آتی ہیں، کچھ کا ذکر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے علاوہ
اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تم اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا، میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ غور کر کے بتا۔ اس نے کہا، صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا۔ اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا، یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا، تم اس سے درگزر کرو۔ پھر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا، میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ آپ نے اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ رحمت اللہ علیہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ نے اس نجاست کو چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار کو لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ امام ابو حنیفہ نے اس سے فرمایا، مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی، میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہاں پر قرض کی ادائیگی کے لیے ایک دعا بھی منقول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے 2 کلمے نہ سکھا دوں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کر دے گا۔ تم یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔
वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और डरो उस दिन से जब लौटाए जाओगे अल्लाह ताला की तरफ, फिर हर नफ्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया होगा और उनकी हक तलफी बिल्कुल ना होगी। यानी इंसान के तमाम अच्छे बुरे आमाल का हिसाब रखा जाएगा, यही उसकी कमाई है। और आखिरत में जब अल्लाह ताला के दरबार में हमारी हाज़िरी होगी तो हमारे आमाल मुजस्सम शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। उस वक्त किसी का हक ज़ाया नहीं होगा, किसी के साथ रायत नहीं बरती जाएगी, पूरा पूरा इंसाफ होगा। इसलिए दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं याद रखना चाहिए कि ये आर्जी वाक़यात नहीं कि हो गए और गुज़र गए, बल्कि ये मुस्तकिल असरात के हामिल होंगे। और हमारा एक एक अमल अल्लाह ताला के दफातर में महफूज किया जा रहा है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि बेहतर से बेहतर माल आगे भेजें और मनफी आमाल से बचते रहें, वरना वो हशर होगा कि अल अमानो वल हफीस। नाज़रीन, इसके साथ ही ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कर्ज़ से निजात अता फरमाए। जो भी मकरूज़ हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ अदा करे, उनके कर्ज़ अदा करने में सहूलत पैदा करे। और साथ ही ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर फिर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।